پچھلے اتوار نماز عصر کے بعد ہم اپنی چپلیں اٹھاتے شیلف کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک صحت مند اچھے لباس میں نوجوان باہر نکلنے کی راہداری میں کھڑا لوگوں سے کچھ سوال کر رہا تھا۔ ہم وہیں رک گئے اور اس لڑکے کے حلیے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہ کہیں سے مانگنے والا نظر نہیں آیا۔ پھر ہم نے اپنے خیال کو جھٹک دیا کہ ایسے ہی کچھ لوگوں کو سڑک پر ہاتھ پھیلائے روز دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا اپنے قریب سے گزرنے والے شخص سے کوئی سوال کرتا ہے اور لوگ اسے مختصر سا جواب دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی نے اس سے کچھ نہیں دیا کیونکہ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے سمجھانا چاہیے کہ مانگنا اچھی بات نہیں، اور اسی ارادے سے اس کے قریب رہتے ہوئے راہداری پر چل پڑے۔ السلام علیکم، ایک بات پوچھنی تھی۔ ہمیں قریب آتا دیکھ کر اس نے خود ہی سوال کر دیا۔ وعلیکم السلام، جی پوچھیں، ہم نے اس سے فاصلہ رکھتے ہوئے راستہ چھوڑ کر رکتے ہوئے کہا۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جاننے کا تاثر دیتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو نہیں پتا؟ ہم نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے تو بتا دیں ورنہ کوئی بات نہیں۔ اس نے بڑے احترام سے اپنا سوال دہرایا۔ بیٹا، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ہم نے مسکرا کر جواب دیا اور اسے دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اب ہمارے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات تھے کہ وہ مانگنے والا نہیں تھا۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکا اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ ہمیں یہ عجیب لگا۔ ہم گیٹ سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے تاکہ اس پر نظر رکھیں۔ وہ اسی طرح لوگوں سے سوال کر رہا تھا، اور اس مرتبہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ وہ ایک پرچی پر کچھ نوٹ بھی کرتا جا رہا ہے۔ ہم قریب ہی گیٹ کے ساتھ پہننے والوں کے لیے رکھے صوفے پر بیٹھ گئے کہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو تو اس سے معلوم کریں کہ جب ہم نے مطلب بتا دیا تو وہ کیوں اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے۔ کیا اسے ہمارے بتائے مطلب سے اتفاق نہیں ہے یا کوئی اور ہی معاملہ ہے؟ 5 منٹ بھی نہیں گزرے کہ اس نے اپنی پرچی کا جائزہ لیا اور اس پر مختصر سا کچھ لکھ کر جیب میں ڈالا اور اپنی چپل اٹھا کر گیٹ پر آ گیا۔ بیٹا، کیا آپ ہمیں 5 منٹ دے سکتے ہیں؟ باہر نکلنے سے پہلے ہم نے اسے پکڑ لیا۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں۔ اس کا انداز مؤدبانہ تھا۔ تشریف رکھیں۔ ہم نے اپنی سے دور والی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم سے سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی جان لینے کے بعد آپ اور لوگوں سے کیا پوچھ رہے تھے؟ اس کے نشست پر بیٹھنے پر ہم نے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میں ان سے بھی سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب پوچھ رہا تھا۔ اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ کیا آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں یا اسے غلط سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کچھ تشویش ہوئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے مطلب پتہ تھا اور وہی جو آپ نے بتایا، لیکن میں ایک سروے کر رہا تھا کہ کتنے لوگ سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو میں اپنے سروے کے نتائج آپ کو بتاؤں؟ اس نے وہی پرچی اپنی جیب سے نکالتے ہوئے کہا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ اندر چل کر بیٹھتے ہیں، شاید کسی کو جوتے پہننے یا اتارنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہو۔ ویسے بھی اکا دکا نمازی ہی رہ گئے ہیں اندر، ہم نے نوجوان کے سروے میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر مسجد کے صحن میں آ گئے اور ایک ایسا گوشہ تلاش کر لیا جہاں سے کسی نمازی کی ہماری دھیمی گفتگو سے یکسوئی متاثر نہ ہو سکے۔ ہاں میاں، پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں اور پھر اپنے سروے کے بارے میں بتائیں، ہم نے مزید اپنی دلچسپی اور تجسس ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اپنا مختصر تعارف کروانے کے بعد اس نے پرچی کھولی۔ میں نے 27 نمازیوں سے یہ سوال پوچھا۔ میرا ہدف وہ لوگ تھے جنہیں میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے دیکھتا تھا۔ 15 لوگوں نے کہا امام صاحب سے پوچھیں۔ 7 لوگوں نے آپ والا ہی جواب دیا کہ آپ کو نہیں پتا، اور تیزی سے گزر گئے۔ 3 کا مشورہ تھا کہ نماز کی کتاب دیکھیں،
اور 2 نے صاف کہا کہ صحیح سے نہیں پتہ۔ بہت سے لوگوں نے تو شاید ڈرتے ہوئے بات ہی نہیں سنی کہ کہیں انہیں پیسوں سے مدد کا نہ کہہ دیا جائے۔ اس سروے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی؟ ہم نے نوجوان سے پوچھا۔ اس لیے کہ ہم نے لوگوں کی نماز میں چوری دیکھی تھی تو ہمیں خیال پیدا ہوا کہ دیکھیں کہ انہیں پتہ بھی ہے کہ نماز آخر ہے کیا۔ نوجوان کا نماز سے لگاؤ اور اس کی گفتگو سے عیاں تھا جب اس نے نماز میں چوری کی اصطلاح استعمال کی۔ شاباش، ماشاءاللہ، آپ نے تو حیران کر دیا، لیکن یہ تو بڑی مایوس کن صورتحال نکلی۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ہم نے نوجوان کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صاحب، میرا ارادہ ہے کہ کسی کا نام ظاہر کیے بغیر ان نتائج سے مسجد کے امام صاحب کو آگاہ کروں اور انہیں مشورہ دوں کہ وہ نمازیوں کو صحیح نماز اس کے معنی کے ساتھ سکھائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو صحیح بخاری میں موجود ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو کیا آپ بغیر سمجھے نماز پڑھتے ہوں گے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا۔ تو کیا ہمیں بھی نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ نوجوان نے بڑے جذباتی انداز سے اپنا ارادہ ہمیں بتایا۔ ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں نوجوان کی اتنی عمدہ و مثبت سوچ، طریقہ کار اور ارادے کی ایک مرتبہ پھر کھل کر تعریف کی اور ضرورت پڑنے پر اپنے بھرپور تعاون کا بھی یقین دلایا۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو نماز دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ مجھے بتائیے، کیا آپ علاقے کی ایک مشہور پرسنالٹی کے پاس ملاقات کے لیے جائیں، کسی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے پاس ملاقات کے لیے جائیں، تو کیا آپ تیار ہو کے نہیں جاتے؟ آپ پتہ نہیں 2-4 دن پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیں گے کہ کس انداز سے جانا ہے، کون سے کپڑے پہن کے جانے ہیں، ان کے پاس جا کر ہم نے کون کون سی باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ تو کیا ایسی ہستی جس کے بس میں پوری کائنات ہے، جو پوری کائنات کے مالک ہیں، اور یہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یا دنیا کی کوئی بھی پرسنالٹی ان کے آگے وقت ہی نہیں رکھتی، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے ہم اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو لہٰذا نماز کو سمجھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم نماز کے لیے تیاری کرو تو اچھا لباس پہننے کا حکم ہے، اچھے طریقے سے تیار ہونے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی آپ میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں۔ ہاں، البتہ کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، کسی کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، وہ کوشش کرے کہ جتنا ہو سکتا ہے صاف ستھرے کپڑے ہوں۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے میلے کپڑے والوں کے لیے اپنے دروازے بند نہیں رکھے، لیکن جان بوجھ کے آپ لاپرواہی کا مظاہرہ کریں، آپ کے پاس اچھا لباس موجود ہے، صاف ستھرا لباس موجود ہے اور آپ نہیں پہنتے، تو وہ آپ کی طرف سے زیادتی ہوگی۔ نماز پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد اپنے دل کی ساری باتیں شیئر کیجیے۔ وہ آپ کے دلوں کے راز جانتا ہے۔ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کا اظہار کیجیے، ان کو بتائیے آپ کن کن تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں، کیا کیا آپ کو مسائل درپیش ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے معاون ہوں گے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سچے دل سے اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے حامی و ناصر ہوں گے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے اپنا خدا تسلیم کر لیں گے، اپنے مسائل کا حل کرنے والا سمجھ لیں گے، تو یقیناً آپ کو اس اللہ کے سوا دنیا میں باقی کئی خدا بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔